اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام الہی لیس فی حکمک ظلم ولا فی نقمتک عجلۃ انما یحتاج الی الظلم الضعیف وانما یعجل من یخاف الفوت الہی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی وان وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر ریاض حیدر ابن اظہار حسین، صولت حسین ابن شوکت حسین، قمر زہرا بنت محمد امیر اور جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے مرحومین، جتنے بھی وہ شیعان حیدر کرار ہیں کہ جو اس سال ہمارے ساتھ مجلسوں میں شریک نہیں ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی شہدائے اسلام ہیں، جتنے بھی ہمارے مرحوم ماں باپ ہیں، ان تمام کی روح کو ایک سورہ فاتحہ ایصال فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ 3 دن سے مستقل مجالس اعضاء منعقد ہو رہی ہیں اور آپ نے اس کے پوسٹر پہ دیکھا ہوگا کہ لیکن ہماری قوم پورے سال انتظار کرتی ہے کہ جوگی پورے کا پوسٹر کب آئے گا، اور ہر جوگی پورے کے پوسٹر پہ ایک ہی جملہ لکھا ہوتا ہے، اصلاحی مجالس۔ اب یہ تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان 4 دنوں میں ہماری اصلاح کتنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، یہ ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں ہے، ہر آدمی کو اپنے نفس سے پوچھنا ہے۔ جوگی پورے آنا خوش نصیبی کی علامت ہے، جوگی پورے سے ہدایت لے کے نہ جانا بد نصیبی کی علامت ہے۔ اگر میری ماں بہنیں جو مجلس سننے آئی ہیں، ایک تو ان کا یہ فاصلہ میں صدر صاحب سے اور اس انجمن سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ نے بڑے بڑے اچھے کام کیے، لیکن آئندہ سال ایک کام ضرور کریں کہ مردوں کا مجمع الگ ہو اور عورتوں کا مجمع الگ ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی داد دے کے اور میں بھی داد لے کے خوش ہو جاتا ہوں، لیکن جہاں تھے ہم 10 سال پہلے وہیں آج بھی کھڑے ہیں۔ میں گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے کانادر میں، تو یہاں سے زیادہ پبلک تھی وہاں مجلسوں میں، لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ عورت مجھے نظر نہیں آئی۔
مجمع مردوں کا بہت زیادہ تھا، عورت کوئی مردوں کے ساتھ نہیں تھی۔ تو میں نے بڑے تعجب سے کہا کہ بگھرے کا اجتماع بھی دیکھا، جوگی پورے کا بھی دیکھا، ہر جگہ دیکھتے ہیں تو یہ برابر برابر ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ ہم نے دیکھا کانودر میں کہ یہاں عورتیں نظر نہیں آ رہی۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ نہیں، عورتوں کے لیے مردوں سے بہترین ایک حال تیار کیا گیا ہے، اور جس میں بڑے بڑے ٹی وی لگائے گئے ہیں اور اس میں بہترین پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ میں عزیزو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بگھرے اور جوگی پورے آنا واقعاً کمال کی بات ہے، مگر ان دونوں جگہ سے اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا یہ اس سے بڑے کمال کی بات ہے۔ ہم اور آپ اور یہ میری جوان قوم، دیکھیے اگر یہ کام نہیں کرے گی تو پھر کون کام کرے گا؟ یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے کہ دو مجمع ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جن میں ہم مس گائیڈ ہو رہے ہیں، ایک مجلسوں کا مجمع اور ایک شادی کا مجمع۔ اس میں بھی ہم دعوت کرتے ہیں تو مرد عورت کو ایک کر دیتے ہیں، اور مجلسیں کرتے ہیں تو مرد عورت کو ایک کر دیتے ہیں۔ میری ماں بہنیں جو بیٹھی ہیں، اس لیے کہ 4 دنوں میں اتنی کڑوی بات تو کسی نے بھی نہ کہی ہوگی ان سے، سمجھ رہے؟ اس لیے کہ دیکھیں جو بھی میرے سے پہلے گئے وہ مجھ سے افضل تھے، اور جو بھی میرے بعد آئیں گے وہ مجھ سے افضل ہیں۔ اس لیے کہ وہ علماء تھے، میں طالب علم ہوں۔ علماء کسی چیز کی طرف متوجہ ہو نہ ہو، لیکن طالب علم کی خاصیت ہوتی ہے کھال کھینچنا، سمجھ رہے؟ تو طالب علم تو علماء کی بھی کھال کھینچ دیتے ہیں۔ کہ جتنے ماشاءاللہ میری قوم کے طلاب بیٹھے ہیں یہاں پر، جیسے صدر صاحب نے 1-2 جملے کہے جو میرے دل پہ لگے، اور وہ جملوں کو آپ کو بھی دل پہ لینا چاہیے۔ آج ہماری قوم میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا کام کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کر دیا، اسی لیے ہماری قوم ترقی نہیں کر پا رہی ہے۔ اور یہ جو ذاکرین آپ سے کہتے ہیں نا ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، یہ خالی آپ سے داد لینے کو کہتے ہیں بس، ورنہ نیچے اتر کے یہ بھی کہتے ہیں جاہل ہیں۔ ہاں پوچھ لیجیے آپ کسی سے بھی، میں تو جس سے ملا جی جاہل ہیں۔ اچھا جب آپ سے داد لینی ہوتی ہو تو کہتے ہیں عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ جیسے میں نے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیے، اس بیماری کا کبھی علاج ممکن نہیں ہوتا جب ڈاکٹر دوا لکھنے لگے مریض سے پوچھ کے۔ اب مجھے آپ سے نہیں پوچھنا مجھے کیا پڑھنا ہے، اور یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ داد نہیں دیں گے۔ داد تو اگر میں چاہوں تو جتنی اب تک ہوئی ان میں سب سے زیادہ لے سکتا ہوں میں، لیکن پھر مسئلہ وہی آ گیا، مجھے خیال کرنا ہے اصلاحی مجالس۔ تو اصلاحی مجالس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ درگاہ سے مولا علی کی ایسا نہ ہو کہ خالی الائچی دانے لے کے جائیں، ایسا نہ ہو کہ خالی نمکین کے پیکٹ لے کے جائیں، بلکہ تبرک میں ایسی ہدایت لے کے جائیں کہ ماں کا کیریکٹر بھی صحیح ہو جائے، بیوی کا کیریکٹر بھی۔ خدا کی قسم اسی مجلس میں فیصلہ ہو جاتا ہے حسین کے جیتنے کا اور یزید کے ہارنے کا۔ آج جوگی پورے کی مجلس میں مولانا مقداد کے ساتھ صبح زیارتوں پہ نکلا تو میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جن کا بتانا میرے اوپر واجب ہے۔
اور اسے آپ کمیٹی پہ نہ ڈالیے کہ یہ تو کمیٹی کی ذمہ داری ہے. میں کربلا تقریباً 40 میں 8 یا 10 دفعہ گیا. آپ کا مجمع 0 کے برابر ہے 40 کے مجمع کے. مگر میں نے وہاں نہ کوڑا دیکھا، نہ کرکٹ دیکھا، نہ میں نے وہاں ایسا دیکھا کہ طہارت و نجاست کا خیال نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کی حکومت سبق لیتی ہے عراقی حکومت سے اور در حسین سے کہ ہمارے یہاں اتنی پبلک نہیں آتی جتنی پبلک جاتی ہے روضہ حسین پر. مگر ہم نے دیکھا نہ کوڑا ملا نہ پلیٹیں ملی. ارے بھائی ساری ذمہ داری کمیٹی پہ سونپ دو گے تو کبھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہر آدمی اگر صفائی کا خیال رکھے اور ہر آدمی تھوڑا تھوڑا کر لے، مثلا یہی تو غرور کو توڑنے کی جگہ ہے. اپنے گھر میں آپ اپنے دسترخوان سے ایک پلیٹ نہیں اٹھاتے تھے، مگر جب آپ جوگی پورا میں آئے آپ نے دیکھا راستے میں گندی پلیٹ پڑی ہے. اب اگر علی کی محبت میں آپ نے اسے اٹھا کے رکھ دیا، ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. یہ علی کی محبت. اچھا ایمانداری سے بتائیے، اگر ہم اور آپ خالی النظافت من الایمان، نبی نے فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے. اب آپ کو آدھے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، تو آدھا ایمان آپ کو چاہیے نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں آپ کو سند دے رہا ہوں آپ کا ایمان مکمل ہو گیا تو کہتے جب میرا پہلے ہی سے مکمل ہے تو میں صفائی کیوں کروں. نبی نے آج مسلمان کی علامت ہو گئی ہے جو سب سے نجیس ہو یہ ہے مسلمان. خدا کی قسم یہ دروازہ علی سے ہٹنے کی مسلمان کے چہرے پہ پھٹکار ہے کہ وہ طہارت سے مشہور نہ ہو سکا، نجاست سے مشہور ہوا. ایمانداری سے بتائیے، 2 چیزوں پہ کنٹرول کر لیجئے. میں نے دیکھا میری ماں بہنیں جب جا رہی تھیں، کچھ تو جو لائن لگی ہے کھانے میں، دیکھیں لائن عراق میں بھی لگتی ہے اور لائن یہاں بھی لگی ہے اور لگنی بھی چاہیے، مگر لائن ایسی ہو کہ جس میں عورتیں ہوں. آپ ذرا یہ تقریباً میری قوم کے علماء بیٹھے ہیں میری مجلس میں، اور یہ مستقبل کے بزرگ علماء ہیں جو مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں، اس لیے کہ میرا مطالعہ پرانا ہے، ان کا مطالعہ نیا ہے اور یہ ہر وقت کتاب دیکھتے رہتے ہیں. کسی سے پوچھئے اگر عورت سامنے ہو تو کیا مرد کی نماز ہو سکتی ہے؟ بتائیے مسئلہ. بھائی کوئی تو بتائے. اتنے علماء بیٹھے ہیں، ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اسی لیے عورتوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے اور مرد آگے ہوتے ہیں. اور ابھی جو یہ مجلس آگے بڑھے گی، جیسے جیسے بڑھے گی تو یہ پورا مجمع عورتوں کو بھی گھیرے میں لے لے گا اپنے. حالانکہ یہ بات پڑھ کے میں اپنا نقصان کر رہا ہوں بہت بڑا، اس لیے کہ جو سن لے گا وہ اب آ کے کھڑا مشکل سے ہوگا اور لوگ کہیں گے مولانا عزادار کی مجلس میں مجمع کم ہے. تو عزیزو مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ مجمع کتنا آیا، مجھے اس کی فکر ہے ارے نوح نے اپنی 2500 کی زندگی میں 2 آدمی سیدھے کیے تھے. اگر میں اس مجمع سے ایک کو بھی علی کا شیعہ بنا دوں، بتائیے یہ مسئلہ، یہ زہر ہے. یا تو میری ماں، ان کی غلطی نہیں ہے، یہ تو ماں بہنوں کے لیے ایک جگہ معین کی جائے، اس لیے کہ مجلسوں میں ان کے آنے کا حق سب سے اور میرے خیال میں وہ جگہ ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے. یعنی اگر چاہیں میری ماں بہنیں تو اپنے پردے کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ مجلس میں بیٹھنا مستحب ہے، پردہ بچانا واجب ہے. سمجھ رہے؟ سن لئیے میری ماں بہنیں کان کھول کے، تم پر مجلس میں بیٹھنا مستحب ہے.
اپنے پردے کی حفاظت واجب ہے. اسی مجلس میں فیصلہ ہوتا ہے. اگر جوگی پورے میں تمہیں ساری عورتیں پردے کے ساتھ نظر آئیں تو کروڑوں سلام کرنا علی کی بیٹی زینب کو. ایک صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد. بھائی ایک نے بھی کر لیا میں کامیاب ہوں. آپ یہ نہ کہیے مولانا صاحب آپ کی بات کا اثر نہیں ہوا. نہیں ہوا, ایک دو کو میں نے دیکھ لیا بس ہو گیا. جناب نوح کا حساب میں نے کر لیا, سمجھ رہا ہے, جتنا جناب نوح نے کیا تھا میں نے کر لیا. تو میری ماں بہنوں, یہ جو آپ کو ورغلانا جاتا ہے اور کوئی بھی خطیب اپنی مجلس پٹنے کی وجہ سے آپ کو نصیحت نہیں کرتا, وہ نہیں کرنا بھائی, اس لیے کہ گھروں میں چرچا آپ ہی تو کریں گی جا کے کس کی اچھی ہوئی اور کس کی خراب ہوئی. تو جسے آپ سے پٹنا کے ڈر ہو وہ تو بھائی پریشان ہو جائے گا. اس لیے کہ ماں بہنوں سے پٹا ہوا آدمی کبھی اٹھتا نہیں ہے, اور میں پٹنا بھی نہیں چاہتا. اسی لیے مردوں سے بھی کہہ دوں تاکہ عورتیں بھی خوش ہو جائیں کہ اگر کوئی میری ماں بہن اپنی جہالت کی وجہ سے پردہ نہ کر سکے تو علی کا شیعہ ہو کے, سلمان کا پیرو ہو کے اپنی گردن کو جھکا دے. اور یہ میں ایک بات آپ سے بتا دوں, یہ میں ڈر کے نہیں کہہ رہا ہوں, جتنے ذاکرین تمہیں مجلس میں آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ شیطان نہیں آتا جوگی پورے میں, یہ جھوٹے ہیں. بگرے میں شیطان نہیں آتا, یہ جھوٹے ہیں. یہ خالی آپ کی چاپلوسی کر رہے ہیں, یہ خالی آپ سے داد چاہتے ہیں. خدا کی قسم سب سے بڑے جھوٹے ہیں یہ قرآن مجید کے خلاف بولتے ہیں. شیطان کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, اے پروردگار میں تیرے سیدھے راستے پہ ضرور بیٹھوں گا. ارے جتنی مجلسیں سنی, آخری جملہ سن لیجئے تبلیغ کا, میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. مجلس اعزاء سے بڑا کوئی سیدھا راستہ دکھا دیجئے. ایک عمل اور بتاؤں گا جب مصائب کے قریب پہنچوں گا, وہ عمل سب. تو پہلا تو مسئلہ ہے پردے کا, اور میں جب بھی پردے کے اوپر اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اپنی ماں بہنوں کا احترام کرتا ہوں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, میں ان کا خیال رکھتا ہوں. یہ جو ساری عورتیں میری ماں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں نا, خدا کی قسم پردہ یعنی ایک بال بھی نظر نہ آئے. پردے کا مطلب ہے ایک بال بھی نظر نہ آئے. چہرے کا پردہ احتیاطاً ہے, بالوں کا پردہ واجب ہے. شیطان نے ہمیں اس طرح بہکایا کہ ہماری عورتوں نے چہرے پہ اتنا بڑا ڈھانٹا لگا لیا اور اسکارف میں پیچھے بال کھول لیے. ٹائٹل لگا ہے پردے کا, ہو رہی ہے بے پردگی. خدا کی قسم مجھے اپنی ماں بہنوں پہ بھروسہ ہے, اس لیے کہ یہ جناب زینب کی کنیز ہیں, یہ بی بی زہرا کی کنیز ہیں, یہ یزید کے سامنے زینب کو رسوا نہیں ہونے دیں گی انشاءاللہ. تو میں آپ کو مسئلہ شرعی بتا رہا ہوں, تمہارا ایک بال بھی نامحرم کو نظر نہ آئے تب تم بنو گی ہیرا, تب تم بنو گی سونا, تب تم بنو گی زر و جواہر. اس لیے کہ
پردے کے دشمنوں نے ذہن میں عورت کے یہ بات ڈالی کہ تو قیمتی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام تجھے قید رکھنا چاہتا ہے، اسلام تجھے آزادی نہیں دے رہا ہے۔ میں کیا کہتا ہوں، پردے میں رکھنے کا حکم عورت کے قیمتی ہونے کی دلیل ہے۔ اور اب دلیل سن لیجئے، دلیل سمجھ میں آ جائے تو یہاں سے میسج یہاں تک نہ رکھیے، گھر جائیے، بیٹی کو بتائیے، بیوی کو بتائیے، ماں کو بتائیے، بہن کو بتائیے۔ خدا کی قسم اگر یہ مجمع یہ کام کر لے کہ ہر مجلس کی بات اپنی فیملی سے جا کے کرے جو نہیں آئی ہے، تو پھر دیکھیے علی ہر گھر میں کیسے پہنچتے ہیں، اسلام ہر گھر میں کیسے پہنچتا ہے۔ یہاں داد دینے سے کام نہیں چلے گا، اپنے گھر جانا، میرا مسئلہ بتانا، اپنی بیٹی کو سمجھانا، بیٹی اسلام کا حکم جو پردے کا ہے یہ تیرے قیمتی ہونے کی دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے سنیے، میری ماں بہنیں سونا کبھی سڑک پہ نہیں پھینکتی، سونا رکھتی ہیں صندوق میں، چاندی رکھتی ہیں صندوق میں، ہیرا رکھتی ہیں صندوق میں، پتھر رکھتی ہیں ٹھوکروں میں۔ تو اصول کیا بنا، جو پتھر ہوتا ہے وہ ٹھوکروں میں ہوتا ہے، جو ہیرا ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے، وہ صندوق میں ہوتا ہے۔ یہ تو عورتوں کے لیے میسیج تھا، مردوں کے لیے میں نہیں میسیج دیا۔ شیطان ہر جگہ آتا ہے، سب سے زیادہ آتا ہے کربلا میں، جوگی پورے میں، نجف میں، کعبے کے پاس، سینما ہال میں نہیں جاتا، بگڑے ہوئے لوگوں میں نہیں جاتا، تماشائیوں میں نہیں جاتا۔ جو جوگی پورا تفریح کرنے کے لیے آئے ہیں، خدا کی قسم اب میری باتوں کو نہ سوچئے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، اپنے بستر پہ رات کو بیٹھ کے جب یہاں سے اپنے گھر پہنچیں تو خود اپنا حساب کریے گا، میں گیا کہے کے لیے تھا۔ بھائی علی کے دروازے پہ میں گیا، اگر ایک بات بھی گھر تک نہ لے جا سکے تو پھر بتائیے، میں کوئی یہ جملہ تو نہیں کہتا مجلس اعزا کا فائدہ کیا ہے، نہیں، فائدہ تو بہت بڑا ہے، ثواب تو ہے، مگر کیا زینب نے مجلس کی بنیاد صرف ثواب کے لیے رکھی ہے؟ اب یہاں سے میری مجلس سنیے، یہ میرا تمہید تھی۔ کیا جناب یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں، ذرا تھوڑی سی مجلس آپ پڑھیے، تھوڑی سی میں پڑھتا ہوں۔ یہ جو آپ مجلس ہو رہی ہے اب، یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ زور سے بولیے۔ جناب زینب نے کہاں سے شروع کی ہے؟ یزید کے دربار سے۔ مدینے میں کر لیتی مجلس، مکے میں کر لیتی مجلس، کربلا میں کر لیتی مجلس۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں سے تاریخ سنا رہا ہوں مجلس کی آپ کو، مکے میں کر لیتی، مدینے میں کر لیتی، یہ شام ہی میں کیوں؟ وہی میری مجلس کا جواب، کہا جہاں شیطان زیادہ ہوتا ہے وہیں مجلس کی زیادہ ضرورت ہے، تاکہ اصلاح ہو سکے، تاکہ دین پہنچ سکے۔ اور اس کے لیے ایک تو ہمارا مجمع بیچارہ بالکل بھر، خدا کی قسم میں منبر سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے مولا علی کی زری نظر آ رہی ہے، اسی مولا علی کی زری کی قسم، غلطی آپ کی نہیں ہے، میں نے اتنی بڑی قسم ایسے ہی نہیں کھائی، غلطی ہماری ہے، میں خود کہہ رہا ہوں منبر سے، واللہ زیادہ آپ نہیں پکڑے جائیں گے، زیادہ میں پکڑا جاؤں گا۔ اور یہ تحفہ لے لیجئے آپ میرے سے، میرے مولا نے علماء سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں تاکہ چراغ سے چراغ جلے اور جوگی پورے کی مجلس کا ایک ہدیہ پہنچے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا بل اخذ اللہ علی اہل العلم
ان یعلموا، اللہ نے اب جو داد دو گے نا، جتنی داد اب تک ذاکرین کو دے رہے تھے وہ ذاکروں کو جا رہی تھی، اب مولا علی کو دیکھتا ہوں کتنی داد دو گے۔ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے جاہلوں سے وعدہ نہیں لیا کہ تم سیکھو، علماء سے وعدہ لیا تم سکھاؤ۔ اللہ نے جاہلوں سے وعدہ نہیں لیا، علماء سے۔ ہماری ذمہ داری ہے تمہیں بتانا۔ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں ایک عمل، مثلا ہم جیوگی پورے میں آ کے کیا کر سکتے ہیں، ایک عمل، اور اس کے بعد جناب سجاد کے خطبے کے الفاظ، اور اس کے بعد مجلس تمام۔ ایک صلوات بس اچھی سی پڑھ دے تاکہ یہ گونج پوری دنیا میں پہنچ جائے بس۔ سنیے بھائی، جوانوں سنو، امام سجاد نے ایک تحفہ آپ کو دیا ہے، تو آپ ایمانداری سے پوچھیں گے وہ تحفہ کیا دے کے گئے؟ پوچھنا چاہیے آپ کو یا نہیں؟ واجب ہے آپ کے اوپر؟ بھائی آپ کے اوپر واجب ہے یا نہیں کہ امام سجاد تمہیں تحفہ دے کے کیا گئے؟ ایک مومن نے، دیکھیں مومن ساری بات بتا دیتے ہیں، ایک مومن نے مجھ سے کہا اور میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ مجھے اس لائق تو سمجھا کے کہا مولانا 3-4 دن ہو گئے نماز کے اوپر یا تبلیغ کے اوپر ایک بھی کلمہ ابھی تک نماز کے اوپر نہیں ہے، اذان کے اوپر نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس نے کہا جھوٹ بولا تو وہ جھوٹا، میں تو نقل کر رہا ہوں، نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن نام بتانا ٹھیک نہیں ہے کہ مولانا ضرورت ہے کہ کچھ ہم یہاں سے لے کے جائیں۔ اب وہ لے کے کیا جائیں وہ سن لیجئے بس۔ تمہیں امام سجاد نے ایک تحفہ دیا ہے، اگر میں آج ہی اعلان کر دوں کہ جوگی پورے میں ایک پیڑ ایسا ہے کہ جس پیڑ کا پتا اگر عورت کھا لے تو وہ بانجھ نہ رہے، جس کی بیٹی کی شادی نہ ہو اس کی شادی ہو جائے، جس کے گھر میں اولاد نہ ہو اولاد آ جائے، جس کے شوہر کی جاب نہ ہو اسے جاب مل جائے، تو خدا کی قسم میرے اعلان کے بعد اس درخت پہ پتے بچیں گے؟ ایمانداری سے بتائیے، بچے گا پتا ہے؟ اچھا یہ بات ایمانداری سے بتائیے، میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ؟ اچھا میری ماں بہنیں بھی کہہ دیں گی تو میرا ذرا حوصلہ بڑھ جائے گا، ہے مطلب سچ ہے بات یا جھوٹ ہے؟ یہ درخت کا پتا بچے گا، ہمیں ٹہنی نہ بچے، ہمیں جڑ نہ بچے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ پتا نہ توڑیے، توڑیے، مگر پتوں میں ہدایت تلاش نہ کرو، صحیفہ سجاد یاد ہے ذرا۔ امام سجاد دے کے گئے، مجھے ذرا میرے جوان بھائی زور سے بول کے بتائیں گے مذہب شیعت کی 2 عظیم کتابیں کون سی ہیں؟ بھائی بول دو، خدا کی قسم میں دعا دوں گا ممبر سے۔ نہج البلاغہ، ایمانداری سے بتائیے علی کی قسم کھا کے کتنی پڑھی آپ نے؟ نہیں پڑھی۔ اور اگر کہو تو میں تم سے داد لے کے دکھا دوں، میں فن بھی دکھا سکتا ہوں، اپنا فنکار بھی ہوں میں، کبھی مجھے ہلکے پھلکے میں نہ لینا آپ۔ ہاں جب پڑھتا ہوں تو میں پھر وہ بھی آتا، جو پڑھ رہے ہیں سب وہ آتا ہے میرے سے، بہت آتا ہے، اس لیے کہ دوسرے پہ جملے مارنا آسان ہے، اپنی نفس کی اصلاح مشکل ہے۔ ہم کس بات پہ داد زیادہ دیتے ہیں؟ ابھی اگر میں پڑھوں کوئی جملہ کہوں تبلیغ کا تو آپ یا تو داہنی طرف دیکھنے لگتے ہیں یا بائیں طرف، اور اگر جس سے چل رہی ہے وہ برابر میں بیٹھا ہو تو اشارہ کر کے گئے ہو، مطلب مولانا ساری مجلس تم پہ پڑھ رہے ہیں۔
اچھا ایمانداری سے بتائیے، جب ہر آدمی سوچ رہا ہے دوسرے پہ پڑھ رہے ہیں تو ہدایت ہوگی کیسے؟ بتائیے مجھے سوچ کے دیکھیں، جتنی داد مجھے دے رہے ہیں نا آپ، یہ بہت زیادہ ہے. یہ واقعی میں آپ کے دلوں میں اترا ہوا ہوں اس لیے دے رہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو خراٹے لگتے یہاں. اس کا مطلب میری محبت ہے تمہارے دل میں، اس لیے آپ بول رہے ہیں اتنی بات پر. ہر آدمی سوچتا ہے دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اگر میں نے کوئی حق کی بات پڑھ دی تو پھر تو مصیبت ہی آ گئی. اس بانی کی جس نے مجلس کروائی کہنے لگے پڑھوائی کہہ کے، وہ ساری مجلس ہم ہی پہ نہیں پڑھوا دی. مولانا زدار نے پڑھائی کیا جوگی پورے میں؟ یہ تو سکھا کے لائے گئے تھے، ساری مجلس ہم ہی پہ پڑھوا دی. قبل اس کے کہ تمہیں کوئی برا کہے تم نے مجھے ہی برا کہنا شروع کر دیا. ہم پہ ہمارے اوپر پڑھوائی، ہمارے اوپر پڑھوائی، ہمارے اوپر پڑھوائی. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں جو بھی پورے میں، اگر اتنا ہی شوق ہے آیت اور روایت کے اپنے کردار پر فٹ نہ ہونے کا تو کردار اتنا اچھا بنا لو نا، نہ آیت فٹ ہو. نہ آیت فٹ ہو نہ روایت فٹ ہو. دو چیزیں ہیں، ایک نہج البلاغہ، جوانوں زور سے بولیے گا تاکہ یہ آواز میرے مولا تک پہنچے. نہج البلاغہ کس کا کلام؟ اور زور سے. صحیفہ سجادیہ کس کا کلام؟ مولا سجاد کا. لکھی کس کے لیے گئی؟ پڑھی ہم نے کبھی نہیں. ہماری، اما کبھی تو پڑھ لیتے. ہماری میں کیا کہا؟ ہماری نہج ایمانداری سے آج جوگی پورے میں آخری دن مجلس میں یہ عہد کر کے جائیے، اے مولا علی اب تک تو شیطان غالب تھا، اب رات میں بستر پر جب تک نہیں سوؤں گا جب تک تمہاری نہج البلاغہ نہ پڑھ لوں. ایک قول خالی پڑھ لیجئے، ایک قول. دونوں کتابوں کا ڈیفرنس سمجھ لیجئے. مجلسیں تو بڑی سنی ہے آپ نے، آج فرق سمجھ لیجئے نہج البلاغہ کا اور صحیفہ سجادیہ کا. نہج البلاغہ آپ کو سکھاتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیگم کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، حکومت کے ساتھ کیسے رہنا ہے، حاکم کے ساتھ کیسے رہنا ہے، استاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ بتاتی ہے نہج البلاغہ اپنے رب کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ بتاتی ہے صحیفہ. اب سنیے صحیفہ سجادیہ تیار کب ہوئی؟ او بھائی تیار کب ہوئی؟ کربلا سے پہلے یا کربلا کے بعد؟ نہیں زور سے بولیں گے. اور ادھر والے بھی، کب تیار ہوئی صحیفہ سجادیہ؟ کربلا کے بعد. اس لیے کہ امام کو موقع نہیں تھا تقریر کرنے کا، امام مجبور تھے. امام جاسوس معین تھے. جس طرح شبیر وارسی کو اور مجھے اور بیچارے اور ذاکروں کو اتنا مجمع مل رہا ہے، میرے مولا سجاد کو کربلا کے بعد اتنا مجمع نہیں ملا. یزید کی طرف سے پابندی تھی، تقریر نہ کرنے پائے سجاد، تقریر نہ کرنے پائے سجاد، تقریر نہ کرنے پائے سجاد. جب تقریر نہیں کرے گا مجمع نہیں جائے گا، اصلاح کیسے ہوگی؟ مگر اس معاویہ کے نجس بیٹے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو حسین کی اولاد راستہ خود بخود کھول لیتی ہے. مصلی پہ بیٹھے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، یزید پوچھ رہا ہے سجاد کیا کر رہے ہیں؟ کہا دعا پڑھ رہے ہیں. سجاد کیا کر رہے ہیں؟ کہا دعا لکھ رہے ہیں. سجاد کیا کر رہے ہیں؟ کہا مصلی پہ بیٹھے ہیں. مگر اب جو صحیفہ سجادیہ تیار ہوئی تو یزید کے نمائندوں نے لکھا تیرا کام ہو گیا، تیرا گلا بغیر تلوار کے کٹ گیا. تو سمجھ رہا تھا سجاد مجمع میں نہیں جاتا،
سجاد نے ہدایت کا انتظام کر دیا قیامت تک کی شیعت کے لیے۔ اور اب سنیے، جب تم پر کوئی الزام لگائے، آج کی مجلس کے بعد، جوگی پورے کی مجلس کے بعد، کوئی عورت کسی عورت پہ الزام لگائے، کوئی مرد کسی مرد پہ الزام لگائے، عہد کر کے جاؤ الزام نہیں لگائیں گے۔ الزام کی سزا بڑی سخت ہے۔ الزام کسی مومن پہ نہ لگانا، نہ کسی عورت پہ لگانا، نہ اپنی بیوی پہ لگانا، نہ اپنے رشتہ داروں پہ لگانا، مگر ایک دوسرے پہ الزام کا چلن علی والوں کی کچھ عادت سی بن گئی، وہ اسے غلط، وہ اسے غلط، وہ اسے غلط۔ مگر جب تم کو لوگ غلط کہیں تو امام سجاد نے ایک سبق دیا، اگر تجھے لوگ غلط کہیں تو پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ عزت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں اب جو گھروں میں بھی بیٹھے ہیں وہ خاموش کیسے رہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا۔ کیوں نہیں پریشان ہونا؟ یہ نہ سوچنا الزام لگا دیا تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ دنیا یہ سمجھتی تھی جو تخت کے اوپر ہے وہ عزت دار ہے، جو زمین پہ بیٹھا ہے وہ بے عزت ہے۔ مگر سجاد نے دربار یزید میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قیامت تک کے لیے ایک دعا کی، اور دعا کیا ہے؟ الہی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی، اے پالنے والے جسے تو گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ جملہ جسے تو گرا دے، خدا کی قسم وہ حق ادا نہیں ہوا جو آپ کو بولنا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں منبر سے، چھچوری باتوں پہ داد کم دیا کرو، امام کی معصوم کی حدیث پہ داد زیادہ دیا کرو۔ کیا فرمایا؟ پالنے والے جسے تو گرا دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا، جسے تو بلند کر دے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یزید تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہے، میں زمین پہ بیٹھ کے بھی۔ سنیے جملہ، یہ دعا امام نے کی۔ دعا کے بعد ایک سنیے بھائی جوانوں، میری قوم کے نونہالوں، مستقبل کی عزاداری تمہارے ہاتھوں میں آنی ہے۔ ذرا سوچ لو ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ جوگی پورے کے 4 دن تیاری کے لیے ہیں محرم کی، کہ یہاں سے آپ کیسا دین لے کے جاؤ گے تاکہ وہ محرم میں آپ ایسی عزاداری کر سکو۔ ماشاءاللہ چاروں طرف مجمع ہے، محفل لیجئے۔ دیکھیے، جہالت ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، اور علی کا سب سے بڑا دشمن کون ہے آپ بتا دیجئے۔ نہیں، جب بولیں گے تب پڑھوں گا میں۔ ہاں، کوئی کہے گا معاویہ، کوئی کہے گا ابو سفیان، اور آج کل تو میاں معاویہ کے بھی نعرے لگنے لگے ہیں یوٹیوب پہ، جنتی جنتی، معذرت معاویہ جنتی جنتی، ایسا جیسے اللہ میاں نے انہیں ٹھیکیدار بنایا کہ تم جنت کے ٹکٹ کاٹنا، اور یوٹیوب پہ چھائے پڑا ہے وہ فرقہ معاویہ جنتی جنتی۔ جب میں نے سنا تو میں نے کہا پروردگار جہاں وہ رہے، جہاں وہ رہے وہاں انہیں بھی رکھنا۔ گنگیرو سادات میں، اہل سنت کے درمیان میں، تمام سنیوں کو گواہ کر کے اس جوگی پورے کی زری کی قسم میں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ پسند آ جائے تو پوری دنیا میں پھیلا دیجئے گا۔ میں نے یہی بات پڑھی، معاویہ کو بھی اب لوگ جنتی جنتی کہنے لگے ہیں، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، او مسلمانوں،
گناہ کرتے ہوئے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب معاویہ جیسے بھی جنت میں گئے. خدا کی قسم مجھے تو حوصلہ مل گیا، میں تو کہنے لگا میں تو اب جاؤں گا نہیں جہنم میں. ہم جب ایسے ایسے جنت میں چلے جائیں گے تو پھر بتاؤ کون بچے گا جنت سے؟ جملہ صحیح کہا میں نے؟ اب آگے سنیے، اب حوالے سن لیجئے اور حوالے سناؤں گا بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کو. یزید نے دربار یزید میں یہ خطبہ شیعہ سنیوں نے لکھا، خطبہ نہیں پڑھنا ہے. شام والوں کو علی کے خلاف اتنا کیا کہ علی کا نام رکھنا جرم تھا. شام کے اندر کسی بچے کا نام علی نہیں تھا پورے شام میں، اور اگر ایک بچے کا نام علی تھا بھی تو وہ حجاج کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حجاج میرا نام بدل دے. کہا کیوں؟ کہا میرے ماں باپ نے میرا نام علی رکھ دیا، اس لیے رکھا کہ میرے ماں باپ مجھ سے دشمنی بہت رکھتے ہیں. حجاج نے کہا میں نے تیرا نام علی سے بدل کے کچھ اور رکھ دیا. ہم نے بچے کی ہسٹری پڑھی کہ بھائی اتنا اچھا نام بچہ بدلوا کیوں رہا ہے، مگر جب تاریخ میں ہم نے پڑھا تو پتا چلا کہ بچہ حلالی نہیں تھا. ہم نے تاریخ پڑھی، بچے کی بچہ حلالی نہیں تھا. پورے شام میں ایک آدمی نے نام رکھے علی حسن حسین. راوی کہتا ہے میں پانی پینے کے لیے مانگ رہا تھا، میں اسی مسلمان کے گھر پہنچا، میں نے کہا پانی دو، اس نے پانی پلایا. میں نے کہا پورے شام میں کسی بچے کا نام ولید ہے، کسی کا خالد ہے، کسی کا یزید ہے، کسی کا پلید ہے، کسی کا نام علی نہیں، کسی کا نام حسن نہیں، کسی کا نام حسین نہیں. تو نے اپنے بچوں کے نام علی حسن حسین کیوں رکھے؟ اس نے کہا مجھے گالیاں دینے کی عادت ہے. اگر میں نام صحابہ کے رکھتا، ہنسنے کی نہیں ہے رونے کی بات ہے، اگر میں صحابہ کے نام رکھتا تو گالیاں صحابہ کو جاتی. تو میں نے جب گالیاں دینے کا دل چاہتا ہے علی کو، تو اپنا بیٹا جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو میں ارادہ کر لیتا ہوں علی کا. کسی مسجد کا نام علی کے نام پہ نہیں، کسی سڑک کا نام علی کے نام پہ نہیں، کسی بچے کا نام علی کے نام پہ نہیں. علی مشہور تھے پورے شام کے اندر، معاذاللہ زبان شل ہو جائے، ڈاکو، سب سے بڑا چور، سب سے بڑا بے دین، نماز کا سب سے بڑا دشمن. جب علی کی شہادت کی خبر شام میں گئی تو لوگوں نے کہا کہاں مارے گئے؟ کہا مسجد میں. کہا مسجد میں کیا چوری کرنے گئے تھے؟ علی کیا کرنے گئے تھے؟ اتنے مقدموں کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یزید کا تخت تھا تو شام میں کسی بچے کا نام علی نہیں تھا، مگر اسی دربار سے مجلس کر کے علی کی بیٹی اٹھی، او یزید اگر تیرے تخت کو الٹ کے پورے شام کے اندر سڑکوں کے نام علی، مسجد کے نام علی، گھروں کے نام
سنیے آج 10 منٹ فضائل بھی اور مولا علی کی مظلومیت. حسینیت یزیدیت یزیدیت حیدری. جوگی پورے والوں یہاں پنڈال میں بیٹھ کے مجلس نہ سننا. اب چونکہ 10 سال میں نے جناب زینب کے دروازے کی چوکٹ کو چوما ہے تو آج اپنی بی بی کا کچھ حق ادائی کر دوں میں تھوڑا سا. یاد رکھیے مسجد کے نام علی، سڑک کے نام علی، گھروں کے نام علی، اولاد کے نام علی. آج پوچھئے ایئرپورٹ سے مجھے یزید کی قبر پہ جانا ہے، کوئی لے کے نہیں جاتا کہ یہ زینب کے. حفاظت کرے گا کون؟ مثل حسین بھی کی حفاظت کرے گا کون؟ تیروں کی چھاؤں میں یوں عبادت کرے گا کون؟ ہم بھی اگر چراغ تبرہ کو چھوڑ دے پھر نسل پر یزید کی لعنت. نعرہ حیدری. سمانا نام علی نہیں تھا، معاذ اللہ چور اور ڈاکو کہتے تھے، کوئی تعارف نہیں تھا. امام سجاد کو جاتے ہوئے جب قافلہ جا رہا تھا ایک شیخ مسجد سے نکلا، الحمدللہ الذی قتلکم واہلککم، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے تم لوگوں کو قتل کیا اور تم لوگوں کو ہلاک کیا. امام سجاد کے منہ پہ کہا. امام سجاد اگر مجھ جیسا خطیب ہوتا تو لڑ پڑتا، آپ جیسا مولائی ہوتا تو منہ پہ مارتا، مگر وہ امام تھا. اس نے کہا میں اس کو ختم نہیں کروں گا، میں اس کے اندر کی جہالت کو ختم کروں گا. جب جہالت ختم ہو جائے گی تو خود بخود سمجھ جائے گا. وہ قرآن کا قاری تھا، مسجد سے نکلا تھا، ایک مرتبہ کا یا شیخ اما قرأت قرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں. امام نے کہا حل قرأت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا تو نے یہ آیت پڑھی؟ کہا بالکل پڑھی. کیا آیت تطہیر پڑھی؟ کہا بالکل پڑھی. کیا آیت مباہلہ پڑھی؟ کہا بالکل پڑھی. کیا آیت خمس پڑھی؟ کہا بالکل پڑھی. کہا ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کہا یہ جو قرآن سب کی مدح کر رہا ہے اس کا وارث تیرے سامنے کھڑا. اس کا وارث، سنتے جائیے، اس کا وارث تیرے سامنے کھڑا ہے. فوراً قدموں میں گر گیا. میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کہا بالکل. اللہ سے معافی مانگ لے. معافی مانگ لی. کہنے لگا لعنت ہو، ارے جوگی پورے میں بیٹھ کے لعنت پڑھنا آسان ہے. مسجد سے نکلا، کہنے لگا یزید پہ لعنت، یزید کے باپ پہ لعنت. خبر مل گئی، ایک آدمی قاری قرآن بہک گیا. اسی لیے کہتا ہوں قرآن کے قاریوں سوچ لو، اگر علی کی محبت ہے تو فائدہ دے گا، ورنہ بغیر علی فائدہ دینے والا نہیں ہے. اس نے کہا قتل کر دو. قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا. خوشی خوشی قتل ہونے کے لیے تیار ہوا کہ مجھے نہیں پتا تھا اتنی جلدی جنت ملے گی. ارے خدا کی قسم کہاں ہے بھائی آپ، اتنی جلدی جنت ملے گی. اب یزید پریشان ہوا. کہا بھائی سجاد نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا یہاں، تو اب آپ ایسا کرو ایک خطیب بلاؤ، کرائے کا ٹٹو، کرائے کا ٹٹو. سمجھ رہے؟ اما یہ بھی جناب زینب کا صدقہ ہے جو ہم خطیب ہوتے ہیں، ورنہ دوسری قوم میں خطیب ملنے والا نہیں ہے. یہ بی بی کا ہے. ایک خطیب بلایا گیا.
اس کے پیسے جیب میں ڈالے گئے اور کہا تمہارا کام ہے معاویہ کی اور یزید کی تعریف کرنا، جتنا ہو سکے معاویہ اور یزید کی. بھائی شیعہ سنی سب میں ہے، جس کو حوالہ چاہیے نیچے اتر کے لے لے میرے سے. کیا تقریر کرو، مجمع، پورا مجمع آیا ہے پوری دنیا سے، معاویہ یوں، معاویہ یوں، معاویہ یوں، یزید یوں، یزید یوں، تعریفیں کر رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے. سمجھ رہے؟ اس کے بعد امام حسین پہ معاذ اللہ لعنت، مولا علی پہ، بی بی پہ، اہل بیت پہ لعنت لعنت. پورا مجمع سناٹے سے سن رہا ہے، یزید کی اور معاویہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں امام حسین کے اوپر. اسی لیے میں اپنا بیان دیتا ہوں اپنے ذاکروں کو. بھائی کل منبر ان کے پاس تھا تو انہوں نے لعنتیں کروائی، آج منبر تمہارے پاس ہے. سنیے، نہیں آپ غلط ڈائریکشن میں چلے گئے لگ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. ہاں نہیں میں سمجھ گیا، چھوٹا سا ٹیچر ہوں، پتہ لگا لیتا ہوں. آپ میں یہ نہیں کہہ، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی جب ان کے ہاتھ میں آئی بات تو وہ لعنتیں کرتے رہے، اب ہمارے ہاتھ میں آئی بات تو ہم لعنتیں کر رہے ہیں، کل ان کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر وہ کریں گے. میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں لعنت ہو تو ذاکروں کے اصول پہ نہ ہو، اماموں کے اصول پہ ہو. ہر آدمی زیارت عاشور پڑھے، ہر آدمی دعائے صنم قریش پڑھے، ہر آدمی بستر پہ سونے سے پہلے لعنت کی تسبیح پڑھے. چڑا کے لعنت نہ کرو، کردار کے گھن پھیلا مطلب، ورنہ یہ تو یوں چلتا رہے گا، وہ ہم پہ کر رہے ہم ان پہ کر رہے. امام سجاد نے اس آدمی کی اصلاح کر کے بتایا کہ لعنت کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، ان لوگوں کا اور ہمارا صحیح صحیح کیریکٹر مجمع میں بیان کر دو تاکہ تمہیں لعنت کروانے کی ضرورت نہ پڑے، خود بخود مجمع. بہت بڑا میسیج تھا جو میں نے دے دیا، خدا کی قسم بہت بڑا میسیج تھا. لوگوں کو ان کا کیریکٹر بتاؤ. اب میں کیریکٹر بتا رہا ہوں. اس نے یزید کی معاویہ کی تعریف کی. سنیے بھائی یہاں سے 15 منٹ یا 10 منٹ، مگر آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ پنڈال ہے. آپ سوچئے جیسے ہم شام میں ہیں اور سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یزید کا خطیب بول رہا ہے. بھائی امام سجاد بولے، اٹھ گئے. یزید کو توقع نہیں تھی ایک قیدی اٹھ بھی سکتا ہے، اٹھے. ایھا الخاطب، اگر میں سمجھا پایا تو خدا کی قسم دعا دے کے جاؤ گے. امام نے نہیں کہا ایھا الخطیب، یہ نہیں کہا امام نے. بھائی علماء سے توجہ. ایھا الخاطب، خاطب کہتے ہیں جو کبھی بولے کبھی نہ بولے. ارے خدا کی قسم اگر یہ شام یا عراق کا مجمع ہوتا نا تو زمین پہ رہ کے نہ سنتا، 7ویں آسمان پہ جا کے سنتا. خطیب اسے کہتے ہیں جو مستقل بولے، خاطب اسے کہتے ہیں جو کبھی بولے کبھی نہ بولے. اب آپ کہیں گے دلیل، اس لیے کہ 2 دن کے بعد یہ خطیب گونگا ہو گیا. ارے اب بھی نہ بولو گے بھائی. یہ جو یزید کی تعریفیں کر رہا تھا یہ 2 دن کے بعد کیا ہو گیا؟ گونگا ہو گیا. بولنے مولا کا میسج سنیے. جیسے ہی وہ تقریر کرنے لگا، اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا. یہ جملہ کہا تھا اس کے لیے، مگر کہا تھا سارے خطیبوں کے لیے، مجمع کو راضی کرنے کے لیے. خدا کو ناراض نہ کرو جوگی پورے میں.
مجمع کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرو، پھر خطیب نہیں ہو، خاطب ہو۔ خطیب وہ ہے جو رضائے خدا دیکھے، مجمع کی رضا نہ دیکھے۔ خطیب، اب آپ کہیں گے کیسے؟ ابھی میں بتاتا ہوں۔ یہ انگوٹھی سونے کی ہے، جھوٹ بول رہا ہوں میں، کہیں کی ہے؟ یہ چاندی کی ہے۔ یہ انگوٹھی سونے کی، فرض کریے سونے کی، اور آپ کا نکاح ہے، آپ کی شادی ہے کسی لڑکی سے، اور آپ کی ساس بڑی دولت مند ہے۔ بھائی ساس کا دولت مند ہونا عیب کی بات نہیں ہے۔ تمہاری دنیا میں جتنے بھی دولہا بیٹھے ہو، کسی کی ساس کتنی بھی رئیس ہو، علی کی ساس سے رئیس نہیں۔ جملہ سنیے بھائی، خدا کی قسم، 2 4 5 منٹ سن لیجئے، اور تمہیں آسمان پہ پہنچانا ہے مجھے۔ جملہ سن لیجئے پہلے کیا ہے۔ ساس اماں نے کہا کہ بیٹے ہمارے یہاں رسم ہے کہ دولہا کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ اب وہ جو ابا جی تھے انہوں نے کہا اتنا تو سونا گھر میں ہی آئے گا۔ کہنے لگے بیٹا ماں کا دل نہ توڑو، اب یہ سونا دے رہی ہے تو ماں ہے، اور یہ کچھ نہ دیتی تو ساس کا غلام ہے۔ یہ بھی دیکھیں ہمارے ماں باپ بھی کتنے سیاسی ہیں، سمجھ رہے؟ کیا انگوٹھی دی؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد پہ سونا حرام ہے، چاہے 1 ہی منٹ کے لیے پہنے، چاہے 1 ہی سیکنڈ کے لیے پہنے، رشتہ ٹوٹے تو ٹوٹنے دو، شادی ٹوٹے تو ٹوٹنے دو، مگر ساس کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض۔ بس اس سے بڑی تبلیغ کیا کروں آپ کو؟ تو جن جن دولہاؤں کی شادی ہونے والی ہے، چاندی کی تو 10 انگوٹھی لے لیجئے چاہے، اور یہ جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں یہ بھی سونے کی نہ دیں، اور اگر دیں تو ضد نہ کریں کہ لڑکا پہنے۔ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کربلا والے ہیں یا نہیں۔ بس میں نے میسیج دے دیا، تو نے اللہ کو ناراض کیا، مجمع کو خوش کیا۔ اب سنیے بھائی، جو جو مجمع کھڑا ہے اور میری مجلس کا سب سے قیمتی جملہ، امام نے کہا یا یزید اذن لی ان اسعد علی هذه الاعواد، او یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر، نہیں ایسے نہیں بھائی، ہیں میری محنت کا آپ نے بالکل ہی، اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر جاؤں۔ مولا یہ تو منبر ہے، یہ تو منبر ہے، نہیں یہ خالی اس علی نے نہیں کہا، اس منبر کو ڈھانچا پہلے علی نے بھی کہا اور چوتھے علی نے بھی کہا۔ پہلے علی نے اس وقت کہا کہ جب ساری جتنے بھی زینے تھے منبر کے سب کو چھوڑ کے علی وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، تو لوگوں نے کہا یہ تو رسول کا منبر ہے، انہوں نے کہا خلیفہ بھی تو میں ہی ہوں۔ سمجھے؟ میرے مولا نے فرمایا او بھائیو یہ تو لکڑی کا ڈھانچہ ہے، میں تو دوش نبی پر۔ سنی سنائی باتیں تھیں، اب سنیے کیا کہا۔ منبر کسے کہتے ہیں؟ اتکلم بکلام بکلمات لہؤلاء الجلساء
وَلِلَّهِ رِزَن، میں ان لکڑیوں کے ڈھانچے پہ جاؤں یعنی اسے ممبر بنا دوں اور ایسی بات کہوں جو مجمع کے لیے فائدہ مند ہو اور اللہ کے لیے بھی رضا اسی میں ہو، تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، پورا مجمع کہنے لگا بھائی یہ تو اسیر ہے، کہہ دے نا کہ اٹھ جائیے، نہیں مانی بات۔ یزید کا بیٹا معاویہ بیٹھا تھا، یزید کے باپ کا نام بھی معاویہ، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ۔ وہ جو بیٹا بیٹھا تھا وہ بیٹا کہنے لگا پاپا جی دے دو نا اجازت، یہ تو اسیر ہے، یہ کیا بولے گا۔ ایک مرتبہ بھائی یزید آج تک سب کی زبان سے مدح سنی، اصلی مدح وہ ہے جو سب سے بڑا دشمن کہے۔ کہنے لگا بیٹے اور او پورے مجمع پاگل ہوئے ہو کیا، انہو من اہل البیت قد زق العلم زقا، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ یہ بس مجلس تمام ہے، مجلس تمام ہے، سنیے کیا کہا۔ یہ اہل بیت سے ہے۔ امام بولے، امام نے خطبہ دیا، وہ نہیں پڑھنا۔ خطبے کے بعد ہوا کیا، کہنے لگے اذانیں دے دو، اذانیں دے گی نماز ظہر کے لیے۔ آج کل کوئی نہ اذان کا خیال نہیں کرتا بھائی، محرم میں جلوس نکلیں گے تو اذان کا خیال نہیں۔ میں یہاں پہ روک کے بھیجتا ہوں اور مولا علی کی درگاہ پہ وعدہ کر کے جاؤ، تمہارا مرثیہ زیادہ اہم ہے یا امام سجاد کا خطبہ، تمہارا نوحہ اہم ہے یا امام سجاد کا خطبہ، میری ذاکری اہم ہے یا امام سجاد کا خطبہ۔ اچھا یزید نے اذان بھی دلوائی خطبہ روکنے کے لیے، تو امام نے روکا یا نہیں روکا؟ تو یہ بلا وجہ ذاکروں کی تعویلوں میں نہ ہو، ہاں خدا کی قسم، یہ ذاکر کوئی بہکائے میں نہ ہو تم، اور سارے بیٹھے ہیں اور کوئی آدمی اعتراض کرنے کو تو کیوں نہیں اعتراض کرتے بھائی؟ اپنے مذہب کے اصول پوری دنیا کو بتا دو۔ اذان کے وقت کوئی خطبہ نہیں، اذان کے وقت کوئی تقریر نہیں، اذان کے وقت کوئی ڈھول نہیں، اذان کے وقت کوئی ماتم نہیں۔ یزید نے تو روکنے کے لیے دلوائی تھی اذان، مگر پھر بھی امام نے خطبہ روک دیا اور روک کے کہا اے یزید یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ اگر یہ میرے نانا کا نام ہی ہے تو میرا باپ جیت گیا، اگر تیرا نانا ہے تو تو جھوٹا۔ ایمانداری سے بتائیے روکا یا نہیں روکا؟ روکا۔ ڈھول سے کیوں نہیں روکا؟ ناچنے والوں سے کیوں نہیں روکا؟ تاشوں سے کیوں نہیں روکا؟ خطبے ہی سے کیوں؟ اذان ہی سے کیوں؟ آج بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ اذان دی جاتی ہے، اس لیے کہ اذان حسین کی فتح کی دلیل ہے۔ عزادارو عہد کر کے جاؤ مولا سے، مولا جب بھی اذان ہوگی ہم اذان کا احترام کریں گے، جس سے جوان کھڑے ہیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا خطیب اور رکوا دو، کیا کرے گا؟ حد سے حد کرے گا کیا بھائی؟ تھوڑی داد کم ہو جائے گی بس، اور کیا ہوگا؟ مگر یہ تو بتا دو گے نا آپ کہ ہمارا رشتہ کن سے ہے؟ ہمارا رشتہ اس امام سے ہے۔ یزید نے قتل کا حکم دے دیا۔ سنیے، امام سجاد کو قتل کرنے کے لیے ایک آدمی لے کے چلا، ابھی چلنے والا تھا، میری مجلس کا آخری جملہ اور اس کے بعد مصائب، اور رو کے بھی ایسے جائیں گے کہ نسلوں تک روئیں گے، مگر سن لیجئے پہلے جملہ، جتنی داد دینی ہے پوری طاقت سمیٹ لیجئے۔ قتل کرنے کا حکم دیا، لوگوں سے مشورہ کیا، مشورہ دینے والوں نے کہا قتل کر دے۔ 2.5 سال، بھائی سنیے، پوری مجلس نہ سنتے، بس یہ جملہ سن لیتے۔ 2.5 سال کا میرا 5واں امام، سنیے مصائب نہیں ہے، اتنے اچھے فضائل سنے ہی نہیں ہوں گے کبھی۔ 2.5 سال کا
میرا پانچواں امام اٹھا، او یزید، خدا کی قسم پانچویں امام کی روح کو شاد کرنا ہے۔ اب ایک بچہ ایک بادشاہ کو کہے او یزید، سارا نشہ چور ہو گیا، ہاں اپنے تخت پہ بیٹھ کے کانپنے لگا۔ 2.5 سال کا بچہ اتنے بڑے حاکم کو کہتا او یزید، اور دیکھیں ڈائریکٹ حملہ نہیں ہے امامت کا، انڈائریکٹ، مگر حملہ کیسا ہے؟ کسی خطیب کے بیان میں اتنا دم تھوڑی ہے جو اپنی اچھی اتنی بات کہہ سکے۔ پورے وزراء بیٹھے ہیں، پورے حکومت بیٹھے ہیں، پورے باہر کے لوگ آئے ہیں، پورا شام بیٹھا ہے، یزید کو کم دیکھتے ہیں۔ 2.5 سال کے بچے کا قد ہوتا ہی کتنا ہے؟ سب کی نظریں ہیں محمد باقر کی طرف، شاید میرا مولا جواب دے، میدان میں لانا تمہارا کام ہے، میدان کو غدیر بنانا۔ او بھائی سنیے سنیے، ابھی تو آپ یہیں ہیں، جملہ سنیے کیا، او یزید نشہ چور ہو گیا۔ اب یار یہ 2.5 سال کا بچہ اتنے بڑے بادشاہ کو، اب میں دیکھتا ہوں تم قسم کھاؤ نہ بولنے کی، اور میں عزت محمد باقر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر 7ویں آسمان پہ نہ پہنچ گیا آپ تو میں بھی آج سے خطابت چھوڑ دوں۔ پتا کیا کہا؟ او یزید، تیرے مشورہ دینے والے فرعون کے مشورہ دینے والوں سے بھی نجس ہیں۔ ہائے 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 ہائے، وہ جو کھڑے ہیں بھائی چاروں طرف، وہ جو مجمع کھڑا ہے جو اب تک نہیں بولا، کیا کہا؟ تیرے مشورہ دینے والے فرعون کے مشورہ دینے والوں سے بھی بدتر ہیں۔ اب یزید کو تو واجب ہے نا جواب دینا۔ کہنے لگے بھائی کیوں بیٹے، بتا کیوں؟ اب وہ ملون تھوڑی کہتا یہ نکل رہا ہے مجبوراً، بتائیے فرزند زین العابدین، بتا تو صحیح میرے مشورہ دینے والے۔ امام نے کہا جب فرعون نے مشورہ لیا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے ساتھ کیا کروں، تو وہ جو مشورہ دینے والے تھے انہوں نے کہا قتل نہ کر، انہیں کہیں بھیج۔ میں نے کہا جتنی 4 دن میں داد دیے نا، تم قسم کھاؤ ہاتھ روکنے کی، اور میں قسم کھاتا ہوں دیکھتا ہوں کون قیامت تک نہ داد دے۔ میرا جملہ تھوڑا ہی ہے، میرے امام کا۔ یزید کہتا ہے پورے مجمع کے سامنے، او محمد باقر یہ تو بتا کہ کیوں؟ کہا جب فرعون نے مشورہ لیا اپنے تمام لوگوں سے، بتاؤ میں ان کو قتل کروں یا چھوڑ دوں؟ پورے کے پورے مشیر کہنے لگے قتل نہ کر، انہیں نکال دے، انہیں کہیں بھیج دے۔ اس نے کہا یزید، اور یزید تو نے مشورہ لیا میرے باپ کے قتل کا، یہ کہتے ہیں قتل کر دے۔ اب تجھے بتاؤں انہوں نے وہ مشورہ کیوں دیا؟ بھائی علماء اور طالب علموں، عربی پڑھتا ہوں آپ کے لیے، عربی آپ کے لیے، اردو ان کے لیے، اور تیار ہو جائیے تاریخی جملے کے لیے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے یہ بتا اس کے مشورہ دینے والوں نے وہ مشورہ کیوں دیا اور میرے مشورہ دینے والوں نے یہ مشورہ کیوں دیا؟ تو امام نے فرمایا لا یقتل اولاد الانبیاء الا اولاد العدیاء، کہا وہ اس لیے کہ وہ چاہے جتنے برے تھے حرامی نہیں تھے۔ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، قافلہ شام کے
دربار میں جس نے پہنچا نے کہا مجھے تیرا نام ہے کیا؟ نام ہے میرا علی۔ میں نے تو ظالم نے کہا پھر یہ نیچے آیا وہ چلانے لگا میں پریشان ہوں یہ پورے گلی کتنے ہیں کوئی تو مجھ کو بتا دے کہ علی یہ دو جس جملے پہ مجھے داد نہیں چاہیے تھی اس پہ امام کو آپ نے دے دی۔ اصلی جملہ سنیے کیا کہا، اس کے مشورہ دینے والے برے تھے مگر حلالی تھے، تیرے مشورہ دینے والے سارے، زور سے بولیے ہاتھ اٹھا کے، سارے سارے سارے۔ دلیل سن، دلیل یہ ہے کوئی حلالی کسی معصوم کا قاتل ہے۔ اس گہرائی کو سمجھیے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں پورے مشورہ دینے والوں کو کہہ دیا؟ آپ نے اسی بات پہ تو داد دی کہ کہا اس کے مشورہ دینے والے حلالی تھے، تیرے مشورہ دینے والے۔ دلیل کیا دی؟ دلیل فٹ کر دی یزید پر بھی۔ ابھی بتاؤں کیسے؟ کہا معصوم کا قاتل حلالی نہیں ہوتا۔ او بھائی، جوگی پورے کا ممبر جو میرے باپ کو قتل کرے وہ بھی حرامی جس نے میرے دادا کو مارا۔ اتنا پڑھ سکتا ہے اتنا مناظرہ کوئی خطیب؟ ارے اپنے مجمع میں کسی کا ثابت کرنا بڑا آسان ہے۔ یزید کے پورے لشکر کے سامنے 2.5 سال کا بچہ ایسی حقیقت بیان کرے، فوراً یزید کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا۔ ابن زیاد پہ لعنت۔ ابن زیاد کو پتا چلا، کہنے لگا یزید پہ لعنت۔ سمجھیے بھائی، وہ کہتا ہے ابن زیاد پہ لعنت،
شمر کہتا ہے یزید پہ لعنت، یزید کہتا ہے شمر پہ لعنت۔ شاید میری بی بی نے کہا ہو اگر تمہارے دربار میں ایک دوسرے سے اپنے بھائی کے قاتل کا یہ دنیا یہ نہ سمجھ میں سمجھیے، آج بتاؤں میں آپ کو، بہلول سے کہا بادشاہ نے، آخری جملہ مجلس کا، بہلول سے کہا بادشاہ نے، او بہلول، تاکہ بہلول کی پٹائی ہو، علی کے دیوانے کی پٹائی ہو، علی کے شاگرد کی پٹائی ہو، او بہلول میرا ایک کام کر۔ کہا کیا؟ کہا 50 آدمی ایسے لا جو حرامی ہوں تاکہ یہ دربار سے ٹل جائے گا۔ اے میرے مولا، تیری درگاہ میں تیرے سامنے حوالہ دے کے تیرے غلام کا مامون سمجھا، بادشاہ سمجھا، ہارون سمجھا، کیا سمجھا کہ اسے بھیج دوں گا، کئی دن نہیں آئے گا، جس سے باپ کا نام پوچھے گا وہی مارے گا، مگر اس کی توقع تو فیل ہو گئی۔ 15 منٹ میں لے کے آیا 50 آدمی، کہنے لگا یہ تو تو نے 50 معین کر دیے تھے، دیکھتا ہوں 7ویں آسمان پہ جا کے، کہا یہ سارے ایسے ہیں جو حلالی نہیں ہیں، اور تو نے تو کم کہے تھے، لاتوں میں اور بھی دیتا۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگا یہ تو بتا تو نے پہچانا کیسے؟ کہا پہچان آسان ہے، میں نے اعلان کیا اپنے گھروں سے نکل کے آ جاؤ جس کے دل میں علی کی دشمنی ہے۔ بس عزیزو، جوگی پورے سے ایک عمل، بس جو میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے، ایک عمل، مجلس تمام، مزم ہاں علی کی بارگاہ سے کیا لے کے جائیں، ایک وعدہ کر کے جاؤ، اور یہ وعدہ علماء کے خلاف ہے، مولویوں کے خلاف ہے، ذاکروں کے خلاف ہے، وہ جو درگاہ میں بیٹھے ہیں ان کے بھی خلاف ہے۔ اب اتنی بڑی میں جسارت کر رہا ہوں، مولا ہی میری مدد کرے بس، ورنہ بچنے والا نہیں ہوں میں۔ سنیے کیوں کرے، یہ جو نیاز دلواتے ہو نا آپ، الائچی دانے نیاز کا نام نہیں ہے، جلیبی نیاز کا نام نہیں ہے۔ آج کل دولت کے غرور میں 100 روپے 500 روپے کا مٹھائی کا ڈبہ لیا، پینٹ میں ہاتھ لے کے بیٹھا ہے، وہاں جا کے کہتا ہے نیاز دے دو۔ خود کھڑا ہے رئیس بن کے، او مجنون، دولت کا روب کسی اور پہ ڈالنا۔ الائچی دانے، مٹھائی کا ڈبہ۔ اب اچھا اگر مجھے 500 کا مٹھائی کا ڈبہ نیاز میں ملنے لگے تو میں کیوں روکوں گا آپ کو بھائی؟ تو آدھے مولوی بھی کہیں گے نیاز ہر کسی کو نہیں دینی چاہیے، تو وہ ڈبہ کٹے گا نا، پھر وہ ڈبہ کٹے گا۔ آج علی سے عہد کر کے جاؤ، مولا اس نیاز، الائچی دانے، ایک جلیبی میرے مولا کو ضرورت نہیں ہے ان کی، یہ تو تمہارا خلوص ہے کہ وہ قبول کر لیں۔ علی کو سب سے زیادہ پسند ہے قرآن۔ قرآن، میں یہ نہیں کہتا مولوی کو نہ دے، مگر پینٹ میں ہاتھ دے کے کھڑا نہ ہو۔ اگر کسی کے حمد یاد نہ ہو، قل واللہ یاد نہ ہو، تو علی سے عہد کر کے جائے، مولا اگلے سال جب آؤں گا تو اتنا قرآن تو پڑھ کے ہی آؤں گا جو فاتحہ کے لائق ہو جاؤں۔
کرو گے نا؟ کرو گے؟ نیاز میں 3 دفعہ صلوات، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ۔ جب اتنا بڑا مجمع علی کی زری پہ جا کے ہر آدمی قرآن پڑھے گا، اور اب نیاز کا طریقہ بتاتا ہوں۔ میری ماں بہنوں، ہر جمعرات میں دلوایا کرو، کسی چیز پہ بھی دلوایا کرو، چیز مین نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ جس نے 1 کروڑ روپے خرچ کیے وہ زیادہ عزیز ہے، اور جس نے 5 روپے خرچ کیے وہ عزیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ دولت کا روب علی پہ نہیں پڑتا، اسی لیے دنیا کو طلاق دے دی تھی۔ بس عہد کرو، اپنے گھر میں بھی بیٹھو نا نیاز دینے، اکیلے نہ دو، بیگم کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، خود بیٹھو، وہ چیز سامنے رکھو، تیرا بچہ بھی الحمد پڑھے، تیری بیوی بھی الحمد پڑھے، تیرے 4 بچے الحمد پڑھیں۔ تو جب اس طرح نیاز دو گے نا، علی کو یہ نیاز بڑی پسند ہوگی، علی کو قرآن بڑا پسند ہے۔ اور ہم کیا 10 آدمی تبرک لائے نیاز دلوانے کے لیے، اکیلا مولوی پڑھ رہا ہے۔ ختم کرو اس طریقے کو۔ ہر آدمی جب وہاں زری پہ جائے تو علی کو ہدیہ پیش کرے قرآن کا، حسین کو ہدیہ پیش کرے قرآن کا۔ دلیل دوں آپ کو؟ اگر دلیل نہ دوں تو میں بھی عزادار حسین نہیں۔ مرنے کے بعد، گلا کٹنے کے بعد حسین کا کھانا بند ہوا قرآن میں۔ قسم کھاؤ، قسم کھاؤ علی کے روزے پہ، نیاز سیکھو گے، جب کربلا جاؤ گے خود پڑھو گے، ہر روزے پہ جاؤ کچھ پڑھو، پینٹ میں ہاتھ دے کے کھڑے نہ ہونا، منتری بن کے نہ آنا، یہاں غلام بن کے آنا۔ جلیبیاں بریانی مین نہیں ہے، مین ہے قرآن۔ ایمانداری سے بتائیے، اگر اتنا بڑا مجمع قرآن پیش کرے گا علی کو تو روح علی کتنی شاد ہوگی؟ ہوگی نا؟ بس یہ طریقہ تھا۔ اب سنیے، اب سنیے، اس علی سے یتیموں کو کتنی محبت تھی، اور علی کو یتیموں سے کتنی محبت تھی۔ بس ایک واقعہ سن لیجیے۔ ایک بچہ آیا دروازے زہرا پر، کہنے لگا بی بی میری ماں 3 دن سے بیمار ہے اور میں یتیم ہوں، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، آج میری ماں کو تھوڑا سا ہوش آیا، میری ماں نے کہا بیٹے بس مدینے میں ایک ہی گھر ہے جو یتیموں کو بھوکا نہیں دیکھتے۔ آپ کا ذہن چلا جائے تو مرنے کو دل چاہے گا، کیا ایک ہی گھر ہے اور وہ ہے فاطمہ کا، وہ تجھے ضرور کھلائے گی۔ بی بی نے بچے کو گود میں بٹھایا، علی کے گھر میں بھی کچھ نہ تھا، فوراً مولا علی سے کہا علی جاؤ کچھ کما کے لاؤ، حسن و حسین کی بھوک برداشت کر سکتی ہوں میں، مگر اس یتیم بچے کی بھوک میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مولا علی گئے کما کے لائے، زہرا نے روٹیاں پکائیں، یتیم بچے کو اپنے ہاتھ سے کھلایا، جو بچہ وہ باندھ کے دے دیا۔ بچہ ہوشیار تھا، کہنے لگا بی بی تیرے بچے بھی تو بھوکے ہیں، کہا نہیں ان بچوں کے سر پہ ان کے باپ کا سایہ ہو جائے۔ بس
جو قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ قصہ کیا سکینہ کو حسین نے نہیں سنایا؟ حسین نے بتایا تھا سکینہ کو. میری ماں بہنوں سنو سنو، یہ بچی، اس لیے کہ میں سوچ رہا تھا مجلس میں آنے سے پہلے علی کو کس طرح خوش کروں میں، تو مجھے یاد آیا سکینہ کے ذریعے. سن لیجئے بس، آج میرا بھی دل ہے کہ میں اس یتیمہ کے مصائب پڑھوں. کون یتیمہ؟ جسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں. ابھی سناتا ہوں آپ کو. جب امام حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور کہا اے اسپِ با وفا یہ میری آخری سواری ہے، سر پیٹ کے روئیں گے انشاءاللہ. تاریخی مجلس ہوگی، تاریخی گریہ. شرم محسوس نہ کریے گا رونے میں، سمجھ رہے؟ امام نے کہا اے اسپِ با وفا یہ میری آخری سواری ہے، چل مجھے قتلگاہ تک پہنچا دے. جیسے یہ جملہ کہا ذوالجناح نے اپنا سر پیروں کی طرف جھکا. امام سمجھ گئے اور سمجھ کے گھوڑے سے اترے. کسی کے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں جو برداشت کر سکے جو حسین نے دیکھا. کیا دیکھا؟ 4 برس کی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی، اور پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے بابا کی سواری جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا. آج کی رات اپنی بچیوں کو سینے پہ لٹانا جوگی پورے سے جا کے، اور پھر مصائب سمجھنا. بچی کو لٹایا، سینے سے لگایا. بیٹی کیا بات ہے؟ بابا آپ کو پتا ہے مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں. رونے کی آواز شام کے زندان تک جائے، چیخ مار کے، سر پیٹ کے. ابھی تو مصائب دیکھیے کہاں تک جاتا ہے، سینے سے لگا. آپ کو معلوم ہے مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. کہا بیٹی عادت بدل لینا، اصغر میرے پاس سوئیں گے، تم ماں کے پاس سونا. کہا نہیں بابا مجھے چین نہیں آئے گا. ارے میر انیس نے تو غضبی کر دیا. جب حسین سمجھاتے رہے تو بچی کہتی اچھا بابا. ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی. کہا بیٹی تو یتیم ہو جائے گی. پھر سنیے مرثیہ، تو یتیم ہو جائے گی. بچی کہنے لگی بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ یہ واقعہ نہ پوچھئے موقع عظیم ہے. ارے مر جائے جس کا سر پیٹ کے مر جائے جس کا باپ. وہ بچہ یتیم ہے. میں یہ مصائب شام غریبہ کے علاوہ نہیں پڑھتا، مگر میرے مولا علی کا حکم ہے. بعد میں میرا مولا کہتا ہے کیا کہ مر جائے جس کا باپ، وہ بچہ یتیم ہے. ارے مر جاؤ گے، ننھا سا گلا جب تیرا رسی میں بدے گا، ارے تب حال یتیمی کا.
تو پڑھے تھے مصائب، باتیں ہوتی رہی، حسین کا جگر پھٹ گیا سکینہ کی باتوں پر، کہنے لگی بابا آخری خواہش سن لو بس، بابا چلے جاؤ آخری خواہش سن لو۔ کہا کیا؟ بابا ایک بار سینے سے لگانا۔ حسین نے سینے سے لگایا، جلتی زمین پر لیٹے، نیند آ گئی اے زینب۔ کوئی آدمی بغیر پرسہ دیے نہ جائے، اور رو رو کے پرسہ دینا ہے، یہی وجہ ہے۔ سمجھا گئے تھے نا، اب خیمے میں داخل کر دیا گیا سکینہ کو۔ کب نکلی؟ سنیے کب نکلی۔ گھوڑا آیا خیمے میں، دروازے پہ آیا خیمے کے، آواز دینے لگا، زینب کے ساتھ سکینہ بھی نکلی، زین ڈھلی ہوئی ہے، تیر بدن پہ لگے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ سنیے کیا کہا، پتا کیا کہا، یہ تو مجھے پتا چل گیا میرا بابا مارا گیا، بس ایک بات پوچھتی ہوں، مر جاؤ گے سن کے؟ گھوڑے نے کہا بی بی کیا؟ کہا اتنا بتا دے، حل سوقیا ابی ام قتل آتشانا، اتنا بتا دے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ ابھی نہیں، ابھی تو سوچنا جیسے شام غریبہ میں ہو۔ شام غریبہ آ گئی، سکینہ شمر چلا، ایک قدم آگے بڑھا، سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹی، شمر دو قدم آگے بڑھا، سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کہنے لگی شمر کیا بات ہے؟ کہا تیرے کانوں کے گوشوارے چاہیے؟ کہتی ہے سخی کی بیٹی ہوں دے دوں گی، زبردستی نہ اتار، مر نہ جائے تو میرا ذمہ۔ سکینہ ننھے ننھے قدم پیچھے رکھتی ہے، کانوں سے گوشوارے نکالتی ہے، ہٹتی جا رہی ہے، ننھے ننھے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب گوشوارے نہ نکلے، شمر نے ہاتھ بڑھایا، کانوں کو چیرا، سکینہ تڑپی، عباس کو پکارا چچا۔ اس کے بعد چلی، رات کا سناٹا تھا، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، علی کی درگاہ میں ہونا، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ آپ تو کم روئے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا 4 برس کی بچی کے دامن میں آگ لگی ہے، میں قریب گیا، کہنے لگی شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، ہم آل محمد ہیں۔ ہاں اگر احسانی کرنا چاہتا ہے اتنا احسان کر دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ ارے سنیے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ آپ تو کم روئے، اس نے سر پیٹ لیا، تیرے ننھے ننھے قدم، یہ رات کی تاریکی، یہ رات کا سناٹا، نجف یہاں سے بہت دور ہے، نجف جا کے کیا کرے گی؟ شیخ میرا بابا حسین گود میں لے کے بتایا کرتا تھا، سکینہ نجف میں تیرا دادا رہتا ہے، یتیموں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، میں کہوں گی اے دادا۔ بس سن لو وہ بند، سن لو وہ بند، علامہ پیام اعظمی کے جو کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ جا رہی تھی، لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ میری سکینہ، میرے پاس آ جا،
سکینہ اس لاش کے قریب گئی، ذاکرین غلط پڑھتے ہیں، سینے پہ لیٹ گئی، سینے پہ نہیں لیٹی، تیر اتنے زیادہ تھے، پہلے تو چاروں طرف پھرتی رہی، جب جگہ نہ ملی تیروں پہ سر رکھ دیا۔ اے بابا، سنو بہن، علی کی درگاہ سنو بہن، سنو کیا کہتی ہے، پتا سنیے، تصور کریے جیسے آپ کی بیٹی آپ کے سینے پہ ہو اور آپ لیٹے ہوئے ہو، پتا کیا کہتی ہے، مر جاؤ گی میری ماں بہنوں، پتا کیا کہتی ہے سکینہ، بابا اے بابا، اے بابا، سکینہ آئی ہے، مجھے چین نہیں آ رہی ہے، بابا پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے، ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دے۔ اور اگر یہ جملہ برداشت کر لیا تو سنیے، پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے، ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے، ارے مر جاؤ گے، بے پدر دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں نا اس کا باپ نہیں رہا، اس کا چچا نہیں رہا، بے پدر دیکھ کے ہر ایک رلا دیتا ہے جو بھی آتا ہے۔ جو بھی آتا ہے تماچا وہ لگا دیتا ہے، کیسے جلتے ہوئے خیموں سے نکل جاتی میں، پھپھی اماں نہ بچا لیتی تو جل جاتی میں، سنیے کوئی فریاد نہیں سنتا بھی لگتی ہوں میں، اب تو خیموں کی طرف دیکھ کے ڈرتی ہوں میں، آپ کو علم ہے سہروز کی پیاسی ہوں میں، ارے بیت پہ مر جائیں گے بابا، غم نصیبوں کو دم آب و غذا کچھ نہ ملا، ہو گئی شام تماچوں کے سوا۔ ہو گئی شام تماچوں کے سوا کچھ نہ ملا، اف وہ ننھی سی مسافر وہ رہے غم کا سفر، یا علی کہتی تھی گھبرا کے جو لگتی ٹھوکر، آتی تھی بن کی صداؤں میں جو خوشبو پدر، مطمئن ہو کے ٹھہر جاتا تھا ننھا سا جگر، کہتی تھی رو کے بلاؤ کے بسیرا ہے بہت، انگلیاں تھام لو بابا کہ اندھیرا ہے بہت، انگلیاں تھام لو بابا۔ سمیٹ لو طاقت رونے کی، علی کی بارگاہ، میری مجلس کا آخری جملہ، اگر ایسی بیت سنی ہو کہیں تو مجھے بتائیے گا، اور نہیں سنی تو تاریخی پرسہ دے کے جائیے گا، سارے خاموش ہو کے سکینہ اور حسین کی بات سن کے انگلیاں تھام لو بابا کہ اندھیرا ہے بہت، انگلیاں تھام لو بابا کہ اندھیرا ہے بہت، انگلیاں تھام لو بابا کہ اندھیرا ہے بہت۔ اب سنیے، اپنی بچی کو سینے سے لگائیے، لٹائیے، بچی کی عادت کیا ہوتی ہے جب سینے پہ لیٹتی ہے، کبھی رخسار پہ ہاتھ رکھتی ہے، کبھی لبوں پہ ہاتھ رکھتی ہے، کبھی پیشانی پہ ہاتھ رکھتی ہے، مگر یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، سکینہ کی مصیبت دیکھو، اف وہ بچی جو اندھیروں میں سحر ڈھونڈتی تھی، باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی تھی، بابا تیرا سر کہاں گیا، بابا ارے پیار کہاں کروں، اے سکینہ یہ تیرا نصیب، آج سینہ ملا سر نہ ملا، دربار یزید سر حسین اٹھا گود میں آیا، بی بی نے لی